ہماری معزز مہمانان گرامی میں سے میں مولانا عظیم اللہ عثمان صاحب کو اور مولانا محمد سلیمان درویش صاحب کو، اسی طرح مولانا قاری عطاء الرحمن صاحب کو کہوں گا کہ وہ ان طلباء میں اسناد تقسیم فرمائیں۔ میں نام لے رہا ہوں طلباء کا، وہ طلباء تشریف لے آئیں۔ مستعین اللہ بن سید محمد، طالب العلم محمد عثمان بن نصر اللہ، طالب العلم محمد عمر بن غفور الرحمن، شاکر الرحمن بن غلام اکبر، عزام الحق بن ضیاء الحق، طالب العلم عبید الرحمن بن غلام اکبر، سید نعمان بادشاہ بن رحمت بادشاہ، اظہار الحق بن محمد جاوید، طالب العلم حماد الحق بن محمود الحق۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان گرامی، جمعیت العلماء اسلام کے رہنما، قائد کراچی، ترجمان مدارس، مدیر جامعہ عثمانیہ شیر شاہ، حضرت قاری محمد عثمان زید مجدہم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے ملفوظات پیش فرمائیں۔ چونکہ حضرت قاری صاحب کی طبیعت ناساز ہے، میں تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ باوجود ناسازی طبیعت کے وہ یہاں تشریف لے آئے اور ان طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو ہماری خواہش تو یہ تھی کہ وہ مختصر خطاب فرمائیں گے، لیکن چونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے اس لیے میں انہیں مختصر وقت کے لیے زحمت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے زرین خیالات پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جانشین حضرت شیخ القرآن، شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد القرہ حضرت مولانا قاری خیر اللہ ابرار صاحب مدظلہ العالی، اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، اس بابرکت اجتماع میں شریک میرے انتہائی قابل قدر علاقے کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز طلبہ، خصوصاً ہم سب کے مہمان حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کچھ دیر میں شاید یہاں آئیں۔ میرے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ میں آج اپنے اس قدیم جامعہ ربانیہ، جامعہ ربانیہ سے بہت بڑی نسبتیں ہیں، بہت بڑی یادیں ہیں۔
اس وقت چونکہ میں وہ آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکوں گا، میں حضرت شیخ کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا شرف بخشا۔ آج ہمارے جن بچوں نے خود حضرت ڈاکٹر صاحب سے تجوید و قرات مکمل کی ہے، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے وہ بھی بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے علوم قرآن اور علوم نبوت کی چھاونیاں ہیں۔ ان دینی مدارس کا کردار انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آج تک ایسی نہیں پیدا ہوئی جو ان دینی مدارس کے کردار کو ختم کر سکے، باوجود اس کے میں حضرت فاطمی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، باوجود اس کے کہ ہمارے اس ملک میں قیام پاکستان سے آج تک ہر آنے والے حکمران نے اگر کہیں اپنی طاقت کے استعمال کیا ہے اور کہیں ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی طاقت استعمال کر سکتے ہیں، تو انہوں نے صرف اور صرف دینی مدارس کا رخ کیا اور دینی مدارس کو اپنا نشانے پہ رکھا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ ہے کہ آج تک ہمارے اس ملک کے پہلے وزیر اعظم سے لے کر آج تک کے جتنے حکمران آئے ہیں وہ سب نشان عبرت بنے ہیں۔ اب سے پہلے جو جنرل پرویز مشرف کے نام سے ہمارا حکمران گزرا، اس نے جو مظالم کیے، جو کچھ کیے، طالبات اور طلباء کے ساتھ جو مظالم ڈھائے، ان پر تو انہوں نے ایسے بم استعمال کیے، ایسے بارود پھینکے کہ ان کا جسم جل کے راکھ ہو گیا اور راکھ بھی نہیں ملی۔ آج اللہ کی شان کو دیکھیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری لگائی ہے کہ ان کی ہڈیاں جل رہی ہیں، ہڈیاں گل رہی ہیں۔ یہ بات کوئی اس طرح نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یعنی ہر مسلمان اپنے دشمن کے لیے بھی اس قسم کی ایسا دن اس کے لیے بھی اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے، یقیناً وہ بھی تو دشمن تھا۔ لیکن جس نے یہ جو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو جس نے چھیڑا ہے، جس نے ان کے حتک کی ہے، جس نے انہیں ذلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا ہے اور نشان عبرت بنایا ہے۔ ابھی جو ہمارے اوپر مسلط ہے اسے بھی خیال کر لینا چاہیے۔ ویسے تو یہ ان تمام کے تمام آنے والے حکمرانوں کا ایک نچوڑ گن کا ڈھیر ہے جو ابھی ہمارے سر پر ہے، لیکن اس سے بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو میں ظلم کروں گا تو جو میرے گزشتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ بہرحال میں زیادہ بات نہیں کرتا، اتنی بات ہے کہ انشاءاللہ یہ مدارس قیامت تک جاری رہیں گے، مدارس کا کردار قیامت تک جاری رہے گا، اور ہم نے ہمارے یہ مدارس باوجود سختیوں کے، باوجود مظالم کے، باوجود طرح طرح کے اقدامات کے، اے روز
فارم آ رہے ہیں، آئے روز مختلف قسم کی ایجنسیاں آ رہی ہیں، باوجود اس کے الحمدللہ ان حالات میں بھی ہمارے علماء اور ہمارے مدارس اور ہمارے اساتذہ نے اس موجودہ تعلیمی سال کے اختتام پر اس ملک اور قوم کو 78,500 حفاظ دیے ہیں۔ آپ توجہ نہیں ہے آپ کی، سب کہو سبحان اللہ۔ ہمارے ان چھوٹے موٹے مدارس نے، گلی کوچوں میں کام کرنے والے دین کی اشاعت میں مصروف مدارس نے اس موجودہ تعلیمی سال کے اختتام پر اس قوم اور ملک کو 78,500 حفاظ دیے ہیں، اور گزشتہ سال جو ہمارے حفاظ تھے وہ 70,000 سے شاید کچھ کم یا 71,000 ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے آج 31 مارچ ہے اور آپ نے 8 مارچ کو کراچی سے گلگت بلتستان تک پورا تمام شہر دیکھے۔ اس وقت جو بے حیائی پھیلی ہوئی تھی اور ہم اور آپ سن رہے تھے، یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے اس نے تو بہت کچھ قریب کر دیا ہے کہ وہ تیار کی گئی نیم برہنہ خواتین وہ کہہ رہی تھی لعنت ایسی حکومت پر اور ایسے حکمرانوں پر کہ جن کے دور میں یہ چیز ہم سن رہے ہیں، آج تک کبھی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ بھی سن لے، نعوذ باللہ، کہتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے، لیکن نقل ہے، ان کا نعرہ دیا تھا کہ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، نعوذ باللہ، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، میرا جسم میری مرضی، میں آزادی چاہتا ہوں۔ یہ نعرے اس منحوس حکومت کے دور میں لگے اور لگ رہے ہیں، اور ابھی تو آغاز ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے الحمدللہ اس کردار کے مقابلے پر جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ ان مدارس نے اس موجودہ تعلیمی سال کے اختتام پر 33,000 سے زائد علماء اور عالمات دی ہیں اس ملک اور قوم کو، اور جو میری اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس کردار کے مقابلے کے لیے ہماری اور آپ کی بیٹیاں 21,000 عالمات اس سال تیار ہوئی ہیں، 21,000، یعنی ہمارے وہ بچے اقلیت میں رہ گئے ہیں۔ مدارس میں جو تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے طلباء ہیں ان کی تعداد آپ 33,000 سے 21,000 نکالیں تو کیا بچ جاتی ہے؟ غالباً 11-12 ہزار بچ جائیں گے۔ تو آج الحمدللہ ان مدارس کا کردار، اور جب یہ 21,000 بچیاں ہماری اگلے 21,000 گھروں میں جائیں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، تو ان گھروں میں اسلامی انقلاب برپا ہوگا۔ تو ہمارا کردار مدارس کا یہ ہے اور ان کا خاتمے کا ہے، دونوں چلیں گے، مقابلہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں نے اتنی بات تو کر ہی نہیں سکتا تھا، زیادہ ہو گئی۔ میں ایک بار پھر جامعہ کے رئیس شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الہدیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ ہمارے اکابرین کی اور ہمارے اکابر حضرت شیخ کی نشانی ہے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، اللہ ملک بھر کے تمام دینی مدارس اور علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میرے بائیں طرف جو ساتھی کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ راستہ خالی کریں تاکہ آنے اور جانے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب میں بلا تاخیر شعبہ تجوید سے تجوید اور قرآن مکمل کرنے والے طلباء کا نام لوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی میں سے حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب اور حضرت مولانا قاری خیر الحق ابرار صاحب اور رئیس الجامعہ مولانا ڈاکٹر شمس الہدیٰ ربانی صاحب، ان کو میں کہوں گا کہ وہ ان بچوں کو جن کا بھی میں نام لے رہا ہوں ان کی دستار بندی فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں برادرم عمران موتی صاحب اور بھائی جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان طلباء میں انعامات تقسیم فرمائیں۔
اور اسی اثناء میں کہ جب طلباء کی دستار بندی کی جائے گی میں بھائی اذان الحق کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور نظم پیش فرمائیں۔ طالب علم صلاح الدین بن شمس الرحمن، طالب علم نسیم اللہ بن امین اللہ، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے۔ طالب العلم امیر مقصود بن محمد جلال، طالب العلم کاشف بن نصیب زادہ، گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے۔ طالب العلم عبداللہ بن مسلم خان، طالب العلم حمزہ بن ہارون، گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے۔ رب کا یہ اہل علاقہ پر بڑا احسان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے۔ طالب العلم عبداللہ بن خورشید گل، طالب العلم محسن بن مجید خان، غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، دل میں کر قرآن ہے دل خانہ ویران ہے۔ طالب العلم وقاص بن سراج اللہ، طالب العلم ارحم بن امجد، غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، دل میں گر قرآن ہی دل خانہ ویران ہے۔ قربت قرآن گویا قربت شیطان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے۔ طالب العلم اویس بن گلزمین، طالب العلم حزب اللہ بن معراج، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے۔ طالب العلم اویس بن عبداللہ، طالب العلم فہد بن قاری محمود الحق، ہے علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی کے ساتھ۔ طالب العلم سفیان بن جاوید، غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، دل میں گر قرآن ہی دل خانہ ویران ہے۔ طالب العلم عزام الحق وضیاء الحق، مولانا ضیاء الحق ربانی، امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبب، ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق۔ طالب العلم نجیب اللہ ود محمد رزاق، ہے علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی کے ساتھ۔ طالب العلم نصیب اللہ ود سیوت خان، یہ کرشمہ دیکھ کر خود عقل بھی حیران ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ
ولد دلبر خان. جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے. طالب العلم احمد علی ولد رحمت نبی. شیخ کے فرزند مولانا شمس الہدا، اس کے محترم روئے رہا، حوصلے ان کے بلند، ان کے عزائم ہے جمع. مولانا شمس الہدا، اس کے محترم روئے رہا، حوصلے ان کے بلند، ان کے سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے. جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے. میرے بھائیوں یہ سمجھ نہیں آئے گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں. جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ جامعہ ربانیہ کے منتظمہ کی طرف سے جامعہ ہی کے شعبہ حفظ اور شعبہ ناظرہ و اسکول کے اساتذہ قاری سراج صاحب اور مولانا قاری عبدالحلیم صاحب، ان کی خدمات پر ان کے لیے کچھ انعامات ہیں وہ دیے جائیں گے. ان حضرات اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے انعامات وصول فرمائیں. شیخ کے فرزند مولانا شمس الہدا، اس کے محترم روئے روا، حوصلے ان کے بلند، ان کے عزائم ہے جوا. سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے. جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے. اپنے لیے ہر کوئی دعا مانگتا ہے. آج میرے ساتھ مدارس اور مساجد کے لیے دعا مانگے، ہاتھ کھڑا کریں. اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجئے. آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے، ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر سے کہہ رہا ہوں اپنے لیے ہر کوئی دعا مانگتے ہیں. آج مساجد اور مدارس کے لیے دعا مانگتے ہیں. اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجئے، خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجئے. اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجئے، خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجئے. دین پر قربان ہو مومن کا یہ ارمان ہے. جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے، جامعہ ربانیہ جو کہ عظیم الشان ہے. آخر میں دعا شامل بھولا نہ بھلا پاؤں گا انوار کا منظر، بھولے نہ بھلا پاؤں گا انوار کا منظر. اے جامعہ ربانیہ تیرے در و دیوار کا منظر، بھولے نہ بھلا پاؤں گا انوار کا منظر. اے جامعہ تیرے در و دیوار کا منظر. شکریہ. ماشاءاللہ آج کا ہمارا یہ عظیم الشان پروقار پروگرام جو کہ ختم جزری اور عظمت قرآن کانفرنس سے معنون تھا، بحمد اللہ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل کی طرف پہنچ چکا ہے. اب میں رئیس الجامعہ
شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الہدیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے جو معزز مہمانان گرامی ہیں اور جو سامعین ہیں، حاضرین ہیں، ان کے لیے کلمات تشکر ادا فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ 16 شعبان المعظم 1442 ہجری، 31 مارچ سن 2021 بروز بدھ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کا یہ سالانہ پروگرام تھا جو آج امام جزری رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب المقدمۃ الجزریہ کے اختتام پر منعقد کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد بچوں نے قرآن عظیم ختم کیا۔ میں اس وقت یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ چند دن پہلے ہماری والدہ کا انتقال ہوا اور بہت کم عرصہ میں ہمیں 2 پے در پے متواتر بڑے سانحات سے دوچار ہونا پڑا، یعنی تقریباً 1.5 سال پہلے حضرت شیخ کی وفات اور اب تقریباً 1.5 مہینہ پہلے حضرت والدہ محترمہ کی وفات حضرت آیات۔ تو پروگرام ہم نے منعقد تو کیا ہے لیکن شائع نشان طریقے سے شاید منعقد نہ کر سکے ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے دل زخمی تھے اور اب تک وہ غم ہم بھلا نہ سکے، اور شاید تادم مرگ اب تو ویسی بھی زندگی تلخ ہو گئی ہے، والدین کی وفات کے بعد تو انسان ٹوٹ سا جاتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ اللہ جنت میں ان سے ملاقات نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے والدین سے جنت میں ملاقات نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے رہنما، جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کے مدیر حضرت قاری محمد عثمان صاحب زید و مجدہم، جو اپنی بیماری کے باوجود تشریف لائے، اور اسی طرح جامعہ انوار القرآن صدیقیہ کے مدیر حضرت مولانا قاری خیر الحق ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے آج جزری کے آخری اشعار کا درس دیا اور بہت پیارے انداز میں انہوں نے امام جزری رحمہ اللہ کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ اور اسی طرح بالخصوص اپنے عظیم بھائی فخر اہل سنت، قائد اہل سنت، اور میں کیا کہوں، ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں، عربی کا شعر ہے، صحیح لطف تو وہی لیں گے، وَالنَّجْمُ تَسْتَصْغِرُ الْأَبْصَارُ صُورَتَهُ وَالنَّجْمُ تَسْتَصْغِرُ الْأَبْصَارُ صُورَتَهُ وَالذَّنبُ لِلطَّرْفِ لَا لِلنَّجْمِ فِي الصِّغَرِ۔ میں اپنے اس عظیم بھائی کو، جنہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی اللہ نے ان کی ذات کو اپنی قدرت اور اپنی حفاظت کا مظہر بنایا اور اپنی صفت حفیظ کا مظہر بنایا، میں انہیں دعوتی خطاب دے رہا ہوں، ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہاں، ان کی تقریر سے پہلے میرے شاگرد رشید ہیں حافظ حسان، وہ نظم پیش کریں گے۔ تو بہرحال میں ان سب حضرات کی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات جتنے بھی تشریف لائے ہیں اور جامعہ کے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ جامعہ ربانیہ 1969 سے حضرت شیخ نے قائم کیا تھا اور یہ ہر تحریک کا مرکز رہا ہے، بلکہ بنیاد رہا ہے۔ اکثر تحریک کی بنیاد یہیں ڈالی گئی ہے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ امام انقلاب مفکر اسلام حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ کی سیاست کا آخری اختتام مبارک اسی جامعہ پر ہوا۔ آج بھی میری آنکھوں میں وہ منظر ہے، میں چھوٹا سا بچہ تھا
ہفتے کا دن تھا، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے آخری اجلاس کی صدارت فرمائی، اور اس کے بعد منگل کے دن جامعہ بنوری ٹاؤن میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ زندگی کی ان کی آخری سیاسی سرگرمی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ کوئی سیاسی سرگرمی نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ تو حج کے سفر پر روانہ تھے۔ اور اس کے علاوہ تمام اکابر یعنی حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جو دیوبند کے محتمم گزرے ہیں وہ، اور اسی طرح دیوبند ثانی جامعہ حقانیہ کے حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، اور بے شمار یعنی علماء، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مولانا عبداللہ درخواستی، اور اسی طرح بے شمار صوفیاء، علماء، محققین، محدثین یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ بڑا عظیم بابرکت جامعہ ہے، اس کی تاریخ پر مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال زندگی نے وفا کی تو کبھی لکھیں گے انشاءاللہ، اور حضرت شیخ کے بیان کردہ بہت سارے حالات و واقعات بھی حافظوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد پھر ہر تحریک کا مرکز ہے، اور الحمدللہ جو موجودہ صلیبی جنگ ہے یا رفس کے خلاف جو تحریک ہے اس میں بھی الحمدللہ جامعہ دامے درمے سخنے الحمدللہ اپنا کردار نبھا رہا ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں ہے، 3-4 دن سے مجھے بھی بخار تھا۔ اب میں حسان کو دعوت دوں گا کہ وہ نظم پیش کرے۔ اٹک سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی شاعر جمشید صاحب کے لکھا ہوا کلام میں توجہ کیجیے گا۔ نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ واہ صحابہ قائد اہل سنت تشریف رکھے ہیں، اور اگر آپ کی یہی کنجوسی رہی تو یقین جانیے وہ مایوس ہو کر جائیں گے۔ حضور بالکل جاگ کر کہیں واہ صحابہ واہ کا نعرہ لگا ہے۔ نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ، صحابہ کارواں صحابہ قافلہ، صحابہ کارواں صحابہ قافلہ، صحابہ عزم کا وفا کا سلسلہ، صحابہ کارواں صحابہ قافلہ، صحابہ عزم کا وفا کا سلسلہ، گلشن نبی ہے جن سے کھلا، جو ان سے ہے ملا نبی سے جا ملا، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ، صحابہ ہے میرے، صحابہ ہے میرے نبی کے دل کا چین۔ میں اپنی بات میں حقیقت کہتا ہوں تو محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے گا۔ صحابہ ہے میرے نبی کے دل کا چین، نبی کے لاڈلے، نبی کا نورین، نبی کے لاڈلے، نبی کا نورین، ابو بکر عمر اور ذوالنورین، ابو بکر عمر اور ذوالنورین، علی معاویہ حسن و حسین، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ صحابہ ہے امام، صحابہ میرا دین۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں آپ کا۔
خصوصی توجہ کیجئے گا کہ صحابہ ہے ایمان، صحابہ میرے دین، صحابہ ہے ایمان، صحابہ میرے دین، نہ مانے ان کو جو وہ مومن نہیں، نہ مانے ان کو جو وہ مومن نہیں۔ بات حق ہے یہ کر لو یقین، بات حق ہے یہ کر لو یقین، بات حق ہے یہ کر لو یقین، بھونکے ان پہ جو وہ کافر لعین، بھونکے ان پہ جو وہ کافر لعین، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ والے، اور اس طرح کی آواز ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ڈرنے والے وہ ڈریں گے نہیں۔ محبت سے ان کے دیواروں تک کی آواز پھیلا ہے، ان کی دیواروں تک کی آواز پہنچا ہے۔ میں دوبارہ سے کہنے لگا ہوں، نعرہ ساتھ میں لگا، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ۔ اور ایک شعر اور پیش کر لیتا ہوں، چونکہ قائد محترم تشریف رکھے ہیں اور یہ موقع ہمیں دوبارہ مہیا پتہ نہیں ہوگا بھی ہے نہیں، اللہ کرے کہ بارہا آئے یہ موقع۔ حضور توجہ کیجئے گا کہ صحابہ ہے عظیمتوں کی داستان، صحابہ کے لیے ہے وقف میری جان، راز حق جن پر ہوا ہے آیا، میرے دل ہے ان کے لیے مکان، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں بس، اس کے بعد ختم ہے۔ مقطع ہے، شاعر لکھتا ہے جمشید صاحب کہ جمشید تو ہے دل کا ٹکڑا بابا کا، جمشید تو ہے دل کا ٹکڑا بابا کا، دیکھ تو بھی خلاف کعبہ کا، دیکھ تو بھی خلاف کعبہ کا، نصیب ہو تجھے طواف کعبہ کا، نصیب ہو تجھے طواف کعبہ کا، کیونکہ تو ہے نوکر صحابہ کا، کیونکہ تو ہے نوکر صحابہ کا، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ، کھڑے ہو کر واہ صحابہ واہ کا نعرہ لگائے، سارے کھڑے ہو جائیں، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ۔ دائیں ہاتھ کو فضا میں لہرا کر، دائیں ہاتھ کو فضا میں لہرا کر صحابہ کا یہ نعرہ بلند کریں، اور باطل کے اغیاروں کے اینٹوں سے اینٹیں بجائیں، محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کل بروز قیامت انشاءاللہ یہ گلا اور یہ سینہ کہے کہ اللہ ہم نے تیرے صحابہ کے نام کو چوک اور چوراہوں پر بلند کیا تھا۔ انشاءاللہ ہمیں یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ محبت کے ساتھ، واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ، نعرہ یہ لگا گونجے گی فضا، واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جامعہ کے طالب العلم جن کا بھی حال ہی میں فراغت جن کی ہوئی ہے، برادرم حافظ حسان احسانی صاحب جو آپ حضرات کے جذبات کو گرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر فخر اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اختتامی خطاب فرمائیں۔ حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب۔
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم علماء کرام، بالخصوص رئیس جامعہ شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی یہ بہت خوبصورت تقریب جو ختم قرآن کریم اور ختم مقدمۃ الجزری کے عنوان سے آج منعقد ہے، اللہ تعالیٰ ان طلباء کرام کو جن کی دستار بندی ہوئی ہے بہت ترقیاں نصیب فرمائے، اور جو ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور وہ دستار بندیوں کے منتظر ہیں، اللہ انہیں بھی جلد یہ والا منظر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام شعبوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے حضرت ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام بھائیوں سے تعزیت کرنا چاہوں گا ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پر، کہ ایک بہت بڑا سایہ جو ان کے سروں پر والدہ محترمہ کی صورت میں تھا وہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے، اور اللہ انہیں اعلیٰ علم میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے اور آپ حضرات علماء کرام کی کافی دیر سے گفتگو میں سماعت فرما رہے ہیں، میں بھی مسلسل کئی دنوں سے سفر میں بھی ہوں اور مسلسل پروگرام بھی ہیں، اور صبح مجھے پھر سویرے کسی اور سفر پر بھی جانا ہے۔ میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت احسان کیا اور اللہ نے آپ پر بہت کرم کیا کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے قبول کیا، اور دین کے لیے قبول کر کے اللہ نے اپنا پاک کلام آپ کے سینے میں محفوظ کیا۔ آپ نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا، ترتیب کے ساتھ پڑھا، خوبصورتی کے ساتھ پڑھا، سیکھا، اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ آپ قابل رشک ہیں، آپ قابل فخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عزت سے نوازا ہے، اور یہ عزت کوئی معمولی عزت نہیں ہے، یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں میں آپ کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کتنے خوبصورت الفاظ اور جملے، کتنے عظیم شخصیت کے ہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، تم میں سب سے معزز ترین امت میں وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ گویا پتہ چلا سب سے بہتر لوگ بھی دنیا میں قرآن والے ہیں، اور سب سے عزت والے لوگ بھی دنیا میں قرآن والے ہیں، شرف والے لوگ بھی قرآن والے ہیں، اور فضل و کرم والے لوگ بھی قرآن والے ہیں۔
یہ جو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے روشن خیال ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے معاشرے میں اہمیت کے حامل ہیں، وہ خود ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خود ہی کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، اور آپ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا انہیں کچھ لوگ کہتے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں۔ بھئی تمہیں کیا پتا آپ روشن خیال ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو روشن خیال کرتے ہو۔ یہ روشن ذہن بھی ہیں، یہ روشن دماغ بھی ہیں، یہ روشن وجود بھی ہیں، یہ روشن دل بھی ہیں، یہ روشن دماغ بھی ہیں، یہ روشن جسم بھی ہیں، یہ روشن چشم بھی ہیں، یہ روشن زمانہ بھی ہیں، یہ روشن حالات بھی ہیں، یہ روشن کردار بھی ہیں، اور یہ روشن گفتار بھی ہیں، اور یہ روشن اخلاق بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خود ہی نہیں چمکتے، ان کا سارا وجود چمکتا ہے۔ حضرت زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضائل اعمال میں ایک روایت لائی، وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ہم اوپر کو دیکھو تو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور آسمان والے نیچے دیکھیں تو قرآن کے گھر چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اگر اپنے آپ کو روشن خیال کہہ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہے۔ آپ تو وہ ہیں جس کی روشنی کا ذکر قرآن نے خود کیا، اور فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن تو نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ جہاں کے انسانوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ قرآن نے آپ کو روشن کر دیا، اس لیے شکر بھی کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے اس شکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی مانا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی اور یہ شکر کیا کہ آپ کو قرآن پاک دیا۔ وہ لوگ تو قابل ترس ہیں اور آپ لوگ قابل فخر ہیں، ان لوگوں پر تو ترس اور رحم آنا چاہیے، اور آپ لوگوں پر فخر آنا چاہیے کہ وہ دن دہاڑے اپنے وجود پر لمبا بستہ رکھ کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پڑھ کر چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ اللہ کے پاک قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ احساس اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے اور ان بچوں کے رشتہ دار اعزاء اقربا بیٹھے ہوں گے جو آج ان کی دستار بندی میں آئے ہوں گے اور ان کی اس خوبصورت محفل میں آئے ہوں گے۔ ابھی اس محفل میں بیٹھے بیٹھے کوئی شخص کہہ دے کہ یہ بچہ تو بڑا بیکار ہے، یہ بچہ تو بڑا خراب ہے، یہ بچہ تو فاسق ہے، یہ بچہ تو فاجر ہے، یہ تو بڑا گناہگار ہے، یہ تو بڑا بدکار ہے، یہ جملے چار کہہ دے۔ اس چار جملے کہنے کے بعد اس بچے کے والدین، اس کے اساتذہ اس آدمی کو چھوڑ دیں گے یا اسے کہیں گے اٹھ بھائی ادھر سے جا، تجھے یہاں کس نے بلا لیا، تو اس بچے کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کیوں سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کیوں شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ تحمل، بردباری اور صبر اور ہمت اور حوصلے کی بات ہے، کوئی بات نہیں، کہنے دو، کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باتیں نہ کرو، آپ کیسی بات کر رہے ہو، میرے کسی اور بچے کی توہین کر لیتا، اس کی تو نہ کرتا۔ میں نے کہا اس کی کیوں نہ کرتا؟ کہتے ہیں اس کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی ہے۔ بھائی اس کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے دل میں قرآن ہے، اس کی زبان پر قرآن ہے، اس نے صبح شام دوپہر رات قرآن پڑھا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی زبان سے قرآن کے لفظ نکلتے رہے، اس کی توہین کی ہے۔ خبردار میری محفل سے اٹھ جا، میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے بچے کو برا کہا، اور کہا بھی اس بچے کو جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور جس بچے کے سینے میں قرآن ہے۔ میں نے کہا میں یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو بچہ آج کے زمانے میں قرآن کو یاد کر لے تو اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، جس نے قرآن اترتے ہوئے دیکھ کر نبی کی زبان سے قرآن لے کر یاد کیا ہو، اس کی توہین کیسے برداشت کر لی جائے؟ اور سمجھنا میری بات، دنیا کے لوگوں، آج کا بچہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اور قرآن نے صحابہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ آج اگر حافظ قرآن، عالم قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن کی
توہین برداشت نہیں کی جا سکتی تو پہلے قرآن پڑھنے والے قاریوں، عالموں، عاملوں، متقیوں، پرہیزگاروں، دینداروں، وفاداروں، جانشاروں، عظمتوں کے میناروں، اسلام کے نثاروں، دین کے سیاروں اور اسلام کی روشنیوں کی توہین کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ اور آج کا کوئی شخص آج کے حافظ کو برا کہے تو غلط تو ہو جائے گا لیکن کافر تو نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے پیغمبر کے پہلے یار، پہلے رفیق، پہلے سسر، پہلے مسلمان، پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق کی توہین کی، اس کا تو ایمان سلامت ہی نہیں رہتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، جو بچے کی توہین کرے اس پر تو سب لڑ پڑتے ہیں، جو سب سے بڑے مسلمان کی توہین کرے اس پر کہتے ہیں صبر کر لو، تحمل کر لو، کوئی بات نہیں۔ لیڈر کی توہین ہو تو کہتے ہیں میدان میں آ جاؤ، صحابی کی توہین ہو کہتے ہیں صبر کر جاؤ، کسی استاد کی گستاخی ہو تو شاگرد کہتا ہے میں برداشت نہیں ہے، اور نبی کے یاروں اور شاگردوں کی توہین ہو جائے تو کان میں چوں تک نہیں روکتی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ میں یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کلمہ ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، قرآن ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، مساجد، مدارس، خانقاہیں اگر آج ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، علم و عمل آج ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، تقوی اور طہارت ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، بزرگی اور طہارت ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، سیاست اور حکمت ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، دیانت اور امانت ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، شرافت اور حیا ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، مساجد، مدارس، خانقاہیں ہمارے پاس ہیں صحابہ کی وجہ سے، للہیت اور توحید ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، رسالت اور ختم نبوت ہمارے پاس ہے صحابہ کی وجہ سے، ہمارے گھروں میں آج قرآن ہے صحابہ کی وجہ سے، مسجد کے محرابوں میں آذانیں ہیں صحابہ کی وجہ سے، عالموں کا علم ہے صحابہ کی وجہ سے، قاریوں کی قرات ہے صحابہ کی وجہ سے، حافظوں کا حفظ ہے صحابہ کی وجہ سے، دین کی روشنیاں ہیں صحابہ کی وجہ سے، دنیا کے نظارے ہیں صحابہ کی وجہ سے۔ رب عزت جلال کی قسم اگر مکہ مدینہ سے نکل کر وہ پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں نہ پھیلاتے، اگر وہ بدر میں نہ آتے، احد میں نہ آتے، خیبر میں نہ آتے، تبوک میں نہ آتے، یرموک میں نہ آتے، غزوات میں نہ آتے، جسم زخمی نہ کرواتے، جنگوں میں نہ جاتے، میدانوں میں کھڑے نہ ہوتے، ڈٹ نہ جاتے، تلواریں نہ اٹھاتے، زخمی نہ ہوتے اور دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی حمایت نہ کرتے، مدد نہ کرتے، نصرت نہ کرتے، ساتھ نہ چلتے، فنا نہ ہوتے، قربان نہ ہوتے، جانشار نہ بنتے، وفادار نہ بنتے، دین کی مثال نہ بنتے، معیار نہ بنتے، بنیاد نہ بنتے، اساس نہ بنتے، نشان نہ بنتے، بلندی نہ بنتے، عظمت نہ بنتے، سیارے نہ بنتے، ستارے نہ بنتے، پیارے نہ بنتے، نبی کے سسر نہ بنتے، داماد نہ بنتے، نبوت کے در پہ نہ آتے، پیغمبر کو ساتھ نہ چلاتے، غار میں لے کر نہ جاتے، میدانوں میں ساتھ نہ آتے، جسم نہ کٹواتے، جانے نہ لیتے، بچے قربان نہ کرتے، بیویاں بیوہ قربان نہ کرتے، اولادیں قربان نہ کرتے، خاندان نہ چھوڑتے، پیٹ پر پتھر نہ باندھتے، سفر نہ کرتے، محاذوں پر نہ جاتے، میدانوں میں نہ جاتے، پہاڑوں میں نہ جاتے، ریگستانوں میں نہ جاتے، کسکن دنیا سے نہ ٹکراتے، روم سے نہ ٹکراتے، فارس سے نہ ٹکراتے، قندھار تک نہ پہنچتے، کابل تک نہ پہنچتے، ملتان تک نہ پہنچتے، سکر تک نہ پہنچتے، نہ قرآن ہوتا نہ مسلمان ہوتا۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو صحابہ کے صدقے سے یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ میں نے کئی عرصے سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، حضرت صاحب کی دعائیں لینا چاہتا ہوں کہ ہم نے قرآن حکیم میں صحابہ کرام کے متعلق آنے والی آیات کو جمع کیا۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں صحابہ کو تاریخ میں مت پڑھو، صحابہ قرآن کے سینے میں محفوظ ہیں۔ ساری دنیا قرآن کا تذکرہ کرتی ہے، پاس قرآن سے قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے، دنیا قرآن کی تعریف کرتی ہے، قرآن صحابہ کی تعریف کرتی ہے، اور تم نے قرآن لکھا ہے، قرآن نے صحابہ کو لکھا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون، راشدون، فائزون، راکعون، حامدون، ساجدون، تائبون، رکعان، سجدہ، یبتغون فضلا من اللہ
अल्लाहि व रिज़वाना इन्नल लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू व आवू व नसरू या वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता। पढ़ते जाइए कुरान। वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। उठाइए कुरान, पढ़ते चले जाइए। 1226 आयतें कुरान हकीम में असहाब रसूल की इज्जत बनाई है। मुझे एक आदमी कहने लगा जो सहाबा को न माने तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा 1226 आयतों का मुनकिर हो जाएगा। और या तो एक आयत का भी इनकार करे, इस्लाम में नहीं रह सकता। सहाबा की अज़मत कुरान में भी 1226 मकाम पर है। तुम इन्हें तारीख में ढूंढते हो, तुम इन्हें औराक में ढूंढते हो, तुम इन्हें जबानों में ढूंढते हो, तुम इन्हें आज की किताबों में ढूंढते हो, तुम लोगों की जबानों में ढूंढते हो। आओ सहाबा के तराने ढूंढने तो अल्लाह के कुरान में ढूंढो। बात कुरान तक नहीं है। मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। इनकी बातें तौरात में भी है, इंजील में भी है और कुरान में भी है। मेरे हिफ्ज़ करने वाले भाइयों, कारी बनने वाले भाइयों, जो कुरान आपके सीने में आज महफूज है, ये सहाबा का लिखा हुआ है। जिस कुरान को आज आपने महफूज किया है, ये सहाबा का जमा किया हुआ है। जिस कुरान को आप आज पढ़कर कारी हो, ये सहाबा का पहुंचाया हुआ है, ये उनका दिया हुआ है। अल्लाह ने कहा तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। अल्लाह ने दिया, जिब्राइल ने लिया, हुजूर तक पहुंचाया। ना अल्लाह ने लिख कर दिया, ना जिब्राइल ने लिख कर दिया, ना हुजूर ने लिख कर दिया। आओ दुनिया के लोगों बताओ ये कुरान लिखने वाले कौन है? लिखने वाले सहाबा, कुरान में आने वाले सहाबा, कुरान की आयतें बनने वाले सहाबा, अल्फाज बनने वाले सहाबा, जुमले बनने वाले सहाबा, शान नुज़ूल सहाबा, शान वरूद सहाबा, तौबा करने वाले सहाबा, कबूल करने वाले, कबूल जिनकी की जाए वो सहाबा, नमाज़ें पढ़ने वाले सहाबा, पहले रोज़े रखने वाले सहाबा, पहले जिहाद करने वाले सहाबा, सबसे पहले मोमिन बनने वाले सहाबा, दुनिया तक दीन पहुंचाने वाले सहाबा, नबी से प्यार करने वाले सहाबा, वफादार सहाबा, तरफदार सहाबा, कारी सहाबा, हाफिज सहाबा, मोमिन सहाबा, मुत्तकी सहाबा, आदिल सहाबा, शराफत वाले सहाबा, शराकत वाले सहाबा, दियानत वाले सहाबा, पहले मोमिन सहाबा, पहले अव्वल मुसलमान सहाबा, पहले आने वाले सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, मुहाफिज सहाबा, निगहबान सहाबा, दीन लेने वाले सहाबा, पहुंचाने वाले सहाबा, लिखने वाले सहाबा, सीने में बिठाने वाले सहाबा, हज्जुल विदा में आने वाले सहाबा, बदर में आने वाले सहाबा, ओहद में आने वाले सहाबा, खैबर में आने वाले सहाबा, तबूक में आने वाले सहाबा, यरमूक में आने वाले सहाबा, जख्मी होने वाले सहाबा, जान देने वाले सहाबा, हुजूर जिनके जनाजे पढ़ाए वो सहाबा, जिनकी दावत में है वो सहाबा, जिनके जो नबी के हाथ पे हाथ रख के बैत करे वो सहाबा, जिन्हें कलमा हुजूर पढ़ाए वो सहाबा, जिन्हें कुरान हुजूर पढ़ाए वो सहाबा, जिनकी मौजूदगी में जिब्राइल आए वो सहाबा, जिनके तज़किरा कुरान में आए वो सहाबा, जो मोमिन बन के मयार बन जाए, मिसाल बन जाए, जिन्हें कुरान का फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बी, वो सहाबा जिन्हें कुरान कहे वैसा कील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जिनके दुश्मन को खुदा जवाब देते हुए कहे अला इन्नहुम हुमुस सुफाउ वलाकिन ला यअलमून। वो तारे वो सयारे वो सितारे, वो प्यारे वो दिलबहारे वो निज़ारे, तेरे मेरे ईमान का हिस्सा कौन है? कौन है? कौन है? मैं झगड़े की बात नहीं करता, मैं लड़ाई की बात नहीं करता, मैं तेरे साथ टकराव की बात नहीं करता, मैं तो सहाबा के दुश्मन को जवाब दे रहा हूँ। आओ सहाबा को पढ़ना है, तारीख में मत पढ़ो, अल्लाह के कुरान में पढ़ो। कुरान में है या नहीं है? ऐसे चमक रहे हैं कुरान में जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं, जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं। यारो जुल्म हो गया, जुल्म की इंतहा हो गई। तेरे मेरे मुल्क में अबू बकर की तकफीर हो गई, फारूक आज़म को गाली दे दी, उस्मान गनी को बुरा कह दिया, मुआविया पर लानत भेज दी, अबू सुफियान पे नऊज़ुबिल्लाह लानत भेज दी। कभी गौर करो यारो, तेरे मेरे बाप को कोई कुछ ना कह सकते, तेरे मेरे पीर और मुर्शिद को कोई कुछ ना कह सके। क्या सहाबा लावारिस हो गए? जो उठेरा देरा नत्थु फेरा सहाबा की तौहीन करे, मैंने गज़ब कर लिया। रब्बे असल जलाल की कसम, गली गली जा
निपट जाएंगे, गोलियां खानी पड़ी खा लेंगे, जाने देनी पड़ी दे देंगे, अस्करियां पहननी पड़ी पहन लेंगे, पैड़ियां पहनने लगी पहन लेंगे, एक जाने 1000 बार देने लगी कुर्बान कर देंगे, अज़म कर लिए सहाबा की तौहीन नहीं होने देंगे। रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र है हमने सहाबा की ये सदा कराची से शुरू हुई, मुल्क भर में फैल गई, दुनिया के कोनों कोनों में फैल गई। आज हर तरफ सहाबा हो रही है, दुश्मन को परेशानी है, तकलीफ है, वो कहता है तुम क्या सहाबा करते हो, तुम क्या सहाबा करते हो। मैंने कहा कि तुमने तौहीद का फैसला कर लिया है, हमने तारीफ का फैसला कर लिया है, तुमने तनकीद का फैसला कर लिया है, हमने मदह का फैसला कर लिया है। अगर किसी के मजहब में सहाबा पर तबर्रा इबादत है तो मेरे मजहब में सहाबा की तारीफ भी इबादत है। और सिर्फ सहाबा की तारीफ इबादत नहीं, सहाबा के दुश्मन को जवाब देना भी इबादत है। ये इबादत करोगे नहीं करोगे? शौक से बोलो करोगे नहीं करोगे? शौक से बताओ करोगे नहीं करोगे? ये इबादत थी, ये इबादत है, ये इबादत रहेगी। इसलिए मैंने लोगों से कहा मोहब्बत का इजहार करो, इस अंदाज में करो कि दुश्मन को पता चले। आज वो जिस गली से गुजरता है वहाँ नारा लिखा हुआ है, वहाँ सहाबा वाह। जिस चौक पे गुजरता है वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ सहाबा वाह। रक्शों पे, मोटरसाइकिल पे, कारों पे, मस्जिदों पे और इसी तरह ट्रकों पे और चौकों चौराहों पे जहाँ से वो गुजरता है वो पढ़ता है वहाँ सहाबा वाह। उसे तकलीफ होती है, वो थाने जाता है, जाकर दरख्वास्त देता है। डॉक्टर साहब दरख्वास्त देकर कहता है कि मेरे खिलाफ इन्होंने जो है वो नारे लिखे हुए। तो थाने के सच्चों से पूछता है ये तो बता तेरे खिलाफ क्या लिखा हुआ है। तो उसे अपनी जबान से कहना पड़ता है वाह सहाबा वाह। मैंने कहा तू मानता नहीं था, तू शिकायत भी लगाएगा तब भी तुझे कहना पड़ेगा, हंसेगा तब भी कहना पड़ेगा, रोएगा तब भी कहना पड़ेगा। इसलिए कि तू जिधर से जाएगा लिखा हुआ क्या होगा। अगर तूने तनकीद का फैसला कर लिया है, हमने तारीफ का फैसला कर लिया है, कुरान की सूरत में गली गली आस लगा देंगे सहाबा कल भी जिंदाबाद, सहाबा आज भी जिंदाबाद। क्या नारा है? और ये नारा सूफियाना नहीं है कि हाथ बांधकर सर नीचे करके यूं नारा लगाओ वाह साहबा वाह। ये यूं नहीं है, ये यूं नहीं है। ये नारा यूं है इसके आते ही जिस्म में खून की रगें फड़कने लग जाए, गर्दिश तेज हो जाए, दिल सहाबा की मोहब्बत से भर जाए, लबरेज हो जाए, मुसय्यन हो जाए, पुरनूर हो जाए, खून तेज हो जाए, जोश आ जाए, हिम्मत आ जाए, जज्बा आ जाए, फलवला आ जाए, गैरत आ जाए, ताकत आ जाए, कुव्वत आ जाए। हाथ यूं खुले, हाथ खड़ा हो, उंगलियां खुले, खुलते खुलते उंगलियां यूं बंद हो, बंद होने के बाद मुक्का बने और मुक्का बनने के बाद आवाज आए वाह सहाबा वाह, 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 वाह सहाबा वाह। अल्लाह ताला इस इदारे को और तमाम इदारों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। हमारे मुरब्बी मोहसिन डॉक्टर शमसुल्लाह साहब, इनके तमाम भाइयों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत शेख साहब को और इनकी वालदा को अल्लाह ताला आला इल्म में आला मकाम नसीब फरमाए। इन्होंने जिस मोहब्बत का इजहार किया अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत के इजहार को कबूल फरमाए, हम सबको दीन की खिदमत करने के लिए कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الہی اس مدرسے کو آباد فرما پڑھنے والوں کو آباد فرما تعاون کرنے والوں کو آباد فرما جملہ اساتذہ کی تمام ضروریات پورا فرما تمام مدارس کی حفاظت فرما دینداروں کی حفاظت فرما دین پر چلنا آسان فرما تمام مشکلات کو دور فرما ہم سب کو ایک اور نیک بنا صحابہ کرام کا غلام بنا ختم نبوت کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما اہل بیت کی عزت عطرت رفت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جتنی جماعتیں تبلیغی سرگری سب کے گھروں کی حفاظت فرما جہاں جہاں مجاہدین برسر پیکار ہیں یا اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرما اور مجاہدین کو کامیابی اور کامیابیاں نصیب فرما جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کی مدد و نصرت فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما جن بچوں اور بچوں کے جوڑ کے رشتے نہیں اللہ تو ان کے جوڑ کے رشتے نصیب فرما ان بچوں نے جو قرآن پاک پڑھا اسے قبول فرما ہمیشہ ان کے دل میں قرآن کو محفوظ فرما اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی کامیاب فرما یا اللہ جب تک زندہ رہیں شہادت کی زندگی نصیب فرما یا اللہ جب دنیا سے جائیں شہادت 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 کی موت نصیب فرما اجمعین برحمتک جمیل ہمارے کوئی سماوی بند کر دینا بس اور پورے ملک یہ کا تار دے ہوئے کیا کیمینا ایسا بریانی بنی شکا سکتا ماویہ کو دیے بولے ماویہ کو دیے احسان میرے نظام والا تھا اس کی کس چیز کی تیلی تھی جیت جا رہے کل سوچے